جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ لیکن میرے نبی جب کبھی چچا کے ساتھ چلتے تھے نا اور کبھی چچا پیچھے ہو جاتے تھے تو میرے نبی ہاتھ رکھ کے کہتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ سے ملا کرتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ باپ کے رشتوں کی قدر ہے میرے نبی نے کی ہے۔ اور آج ہم باپ کی قدر کتنی کرتے ہیں؟ اگر ذرا سی بھی گھر کے اندر جائیداد کس کی ہوتی ہے؟ ساری بولو گے؟ زمین جائیداد کس کی ہوتی ہے؟ سارے بولو۔ باپ کی ہوتی ہے نا، اس کی مرضی ہے وہ تمہیں 1 دے یا 100 دے یا بالکل نہ دے، ہے اس کی اپنی ملکیت ہے۔ علماء سے پوچھئے، وہ مالک ہے، وہ تمہیں چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مرضی ہے اس کی۔ اگر آپ کے نکاح ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے اندر بیٹیاں جوان موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، تو ہمیں بہنوں کا خیال نہیں آتا، ہمیں باپ کی بوڑھی کمر کا بھی خیال نہیں آتا۔ ہم اس زمین پہ تکیہ کرتے ہیں، ابا پہ ہے تو زمین، اور اپنا الگ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ الگ کھانا شروع کیا، یار کتنے دن کھا لے گا؟ کتنے دن کے مہمان ہیں ماں باپ؟ ویسے تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی کبھی پکے آم رہ جاتے ہیں، کچی امیاں ٹوٹ جاتی ہیں جب آندھیاں تیز ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے بال سفید ہیں پہلے وہی جائے۔ اب معاشرے میں نظر ڈال کے دیکھیے، سفید بالوں والے کم نظر آتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کو لوگ پہنچتے ہی کم ہے، زیادہ تر لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ مہربانی کرو، باپ کے بڑھاپے کا خیال کرو۔ میں ایک دن ایک رکشے میں بیٹھا، بال سفید تھے بوڑھے کے، میں نے کہا چاچا اس عمر میں رکشہ چلاتے ہو، بیٹے نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے 4 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا اس عمر میں رکشہ؟ کہنے لگے گھر پہ ایک بیٹی موجود ہے، ابھی اسے رخصت کرنا ہے۔ میں نے کہا تو بیٹے ساتھ نہیں دیتے؟ کچھ دیر کے لیے وہ چپ رہا، لیکن اس نے کہا مولانا چھوڑیے، کون کس کا ہوتا ہے؟ کون کس کا ہوتا ہے؟ شادیاں کر دیا، الگ رہنے لگے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اور یار ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بوڑھا باپ رکشہ چلائے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بوڑھے باپ کو مزدوری کرنی پڑے، ہمیں حیا آنی چاہیے۔ اور یار بوڑھے باپ نے ہمیں اس لیے جوان کیا کہ جب ہمارے بازوؤں میں طاقت آ جائے تو ہم الگ بیٹھ جائیں۔ سوچو، خیال کرو میری بات پہ ذرا توجہ کرنا، یہاں مزے لینے کے لیے مت بیٹھنا، کوشش کرنا اللہ ہمیں محبوب کا سچا عشق عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ ہاں ساقب اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے وہ فلاں نہیں رہا، لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو ہم سے بات کی تھی فون پہ۔ ایک دن ایسا آئے گا ہمارا بھی اعلان مسجد سے کر دیا جائے گا فلاں نہیں رہا، وہ ہماری بیٹھک میں بیٹھنے والے یار ہمارے کہیں گے یار ابھی تو مجھ سے فون پہ بات کی تھی، وہ خدا را کچھ موت کی تیاری بھی ہم کر لیں۔ ماں باپ سے ہم الگ ہو کے بیٹھ گئے اور پھر اس پہ بھی لڑتے ہیں زمین دلواؤ کچھ ہمیں، ہمارے بھی تو 3 بچے، ان کا پیٹ کہاں سے بھرے؟ اور پھر باپ کے چوراہے پہ جا کر کے برائیاں شروع کرتے ہیں۔ 4 لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار ہمارے باپ کو تو سمجھاؤ، اس کا دماغ چل گیا ہے، شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کی برائیاں چوراہوں پہ کرتے ہو۔ گھروں کے اندر عورتوں نے حد کر کے پھینک دی، کمال کر دیا عورتوں نے۔ 4 دن آئے ہوئے نہیں ہوئے، عورتوں میں میم میخ نکالنا شروع کر دی ساس کے اندر، کہ کبھی سیدھے لہجے میں ہی بات نہیں کرتی، اور وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتی ہے۔ وہ مہربانی کرو، اگر تم چاہتی ہو ساس سے تمہیں ماں کا پیار ملے تو تم بھی اس کی بارگاہ میں بیٹی بن کے جایا کرو۔ ہاں تم بھی تو بیٹی بن کے جایا کرو۔
اور چوراہوں پہ برائیاں نہ کیا کرو جوانوں، ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، اور دعائیں مانگا کرو، اللہ کرے کوئی یتیم نہ ہو، کسی کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھے، ورنہ یاد رکھنا جس دن باپ کا سایہ چلا جاتا ہے اس دن ایسا لگتا ہے جسے سر سے سورج ہٹ گیا ہے، جس دن ماں کی ممتا کا آنچل سے مٹ جاتا ہے ایسا لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں ماں باپ کی جدائی کتنی درد دیا کرتی ہے۔ ایک دن میرے نبی حضرت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل نے سر پہ پتھر مارا، میرے نبی کے سر پہ پتھر لگا، میرے سرکار حرم کعبہ میں گئے، آنسو بہا رہے ہیں، خون بھی سر سے بہ رہا ہے، میرے نبی نے کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا، سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے یا اللہ جس سے تو راضی ہے اس میں تیرا محبوب راضی ہے، روتے رہے حرم کعبہ میں۔ اللہ اکبر۔ اسی دن حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، خادمہ سے کہا کھانے کا انتظام کرو، خادمہ نے کھانا لا کے دسترخوان پہ بچھایا، لگایا، جیسی لگایا نا خادمہ کی آنکھ میں آنسو تھے، حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ تیری آنکھ میں آنسو کس لیے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے خاندان قریش کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے۔ اتنا امیر حمزہ نے سنا، کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے، میں ابھی حرم شریف کے دروازے سے گزری، میں نے اس کو ابھی دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں، اتنا سنا فوراً کھانا چھوڑ دیا، تلوار اٹھائی، لوگوں سے ابو جہل کا پتہ پوچھا، وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، جانے کے بعد ابو جہل کے سر میں جا کر کے تلوار کا دستہ مارا، اس کا سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ اس کے بعد کہا میرا بھتیجا کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ، لوگوں نے کہا حرم شریف میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم شریف میں آئے ہیں، میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہے، کسی دنیا دار سے شکوہ نہیں ہے، کسی دنیا دار سے شکایت نہیں ہے، بلکہ پروردگار سے باتیں ہو رہی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے میرے نبی اپنی فریاد کر رہے ہیں۔ اتنے میں چچا آ گئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے سجدے سے سر اٹھاؤ، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، 2 مرتبہ کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ اکبر، پھر بھی میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ جب چچا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھتیجے ذرا سر تو اٹھاؤ، میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں چچا کیا بات ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چچا نے یوں بازو پھیلائے ہیں اور نبی کو گود میں لینا چاہتے تھے، میرے نبی نے فوراً چچا کے بازو جھٹک دیے اور تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے چچا جائیے، آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر میرا کوئی چچا ہوتا تو ابو جہل مجھے راستے میں پتھر نہ مارتا۔ اور تاریخی جملہ میرے نبی نے کہا تھا، او چچا اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا، آج میرے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے اس لیے لوگ پتھر مار رہے ہیں، اگر ماں کا سایہ ہوتا تو آج میں تنہا حرم میں بیٹھ کر کے آنسو نہ بہاتا۔ او صاحب ماں باپ کی قدر کر لو، اگر باپ چلا جاتا ہے تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا ہے، اگر ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنچل سے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ذات ہوا کرتی ہے کہ اگر باپ موجود ہے تو ہمت نہیں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، اگر ماں موجود ہے تو آنکھوں کے آنسوؤں کی ہمت نہیں ہے کہ بنا اجازت نکل سکے۔ لیکن ساقب جب یہ دونوں چلے جائیں گے تو جو چاہے گا ستائے گا، جو چاہے گا رلائے گا، جس دن دیوار سے لگ کے رو گے اس دن تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا، جس دن دوسروں کا ظلم سن کر کے رو گے اس دن تمہیں باپ کا سایہ یاد آئے گا۔ اور مہربانی کرو باپ کی قدر کر لو، باپ کی عزت کر لو، اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم ہر پریشانی سے محفوظ رہو تو ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ ساقب ماں باپ کی قدر کرنا ہم نے چھوڑی ہے، مصیبتوں نے ڈیرا آ کے جما لیا ہے۔ اور ساقب ماں باپ کی بیماری کا وقت ہو ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خدمت میں آ کر کے لگ جایا کرو۔ آؤ تمہیں بتاتا چلو حضرت بنی اسرائیل کی کہانی ہے۔ ابھی وقت ہے نا آپ کے پاس؟ ذرا سارے بولتے یا رسول اللہ، جذبات کو سلامت رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات بتا دوں، اللہ کے نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ان کی جو حکومت تھی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما گئے، جو بات سمجھ میں نہ آئے بعد میں حضرت سے معلوم کر لیں، اور اگر بس توجہ کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت آپ کی، آپ کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے لے کے چل، ہوا تخت اڑاتی لے کے چلنا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، جنات آپ کے خادم تھے، اور
پوری کائنات پہ، پوری زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت. ایک بار اڑ کے جا رہے تھے سمندر کے اوپر سے اڑے نا، آپ نے موجیں اٹھتی ہوئی دیکھی، موجیں اٹھتی ہوئی. اور میں بتا رہا ہوں ماں باپ کیا ہوتے ہیں، موجیں اٹھتی ہوئی دیکھی. جب موجوں کو اٹھتا دیکھا آپ نے فرمایا ہواؤں سے کہ میرا تخت جو ہے کنارے پہ اتار دو. ہواؤں نے تخت کنارے پہ اتارا، اترے. آپ نے جنوں میں سے ایک غلام کو بلایا، فرمایا تم جا سکتے ہو سمندر کی تہہ میں اور پتہ لگا سکتے ہو یہ لہریں کہاں سے اٹھ رہی ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں. اس نے جیسی چھلانگ لگائی، جن تھا سمندر میں گیا، واپس آ گیا. کہنے لگا اللہ کے نبی جہاں سے یہ لہریں اٹھ رہی ہیں وہاں تک میں نہ جا سکا، دور سے دیکھ کے آیا ہوں، میری ہمت نہیں ہے. آپ باہر آیا، آپ نے پھر آصف بن برقیہ کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا تم جا سکتے ہو؟ کہا حضور حکم دے. آپ نے حکم دیا، وہ گئے. جب گئے واپس آئے، کہنے لگے حضور میں اندر گیا تھا جہاں سے موجیں اٹھ رہی تھیں، لہریں اٹھ رہی تھیں. کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا وہاں ایک بہت خوبصورت محل ہے لیکن اس کے چاروں طرف سے دروازہ بند ہے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، یہ لہریں وہیں سے آ رہی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا مہربانی کرو جنات لے کے ساتھ جاؤ اور پورا محل اٹھا کے دروازے کنارے پہ لے آؤ. اللہ اکبر. آپ کا کہنے کی دیر تھی، جنات گئے اٹھا کے لے آئے. آصف بن برقیہ ساتھ تھے. جیسے وہ محل کنارے پہ آیا، آپ نے دیکھا چاروں طرف سے بند. ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس کے دروازے کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اب ذرا توجہ سے سننا. ہاتھ اٹھے نبی کے، دروازے کھل گئے. حضرت سلیمان اندر گئے. جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان ہے، گردن جھکی ہے، رب پہ اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گونج رہے ہیں. اللہ اکبر. اندر گئے، جوان بیٹھا ہوا ہے، گردن جھکی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. آپ جوان کے قریب پہنچے، جا کے کہنے لگے جوان مہربانی کر ذرا یہ بتا تو نے کون سی ایسی عبادت کی ہے کہ جو تجھے اللہ نے یہ رتبہ عطا کر دیا؟ کتنے سجدے تو نے کیے ہیں اور کتنے برس تو نے عبادت کی ہے، بتانا کہ اللہ نے تیرے اتنے رتبے بلند کیے. وہ چپ رہا. آپ نے فرمایا کہ تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا لگتی ہے. کہا پھر کیا کھاتا ہے؟ کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے اسی محل کے اندر ایک درخت جمتا ہے، اس پہ ایسا پھل آتا ہے جس کو کھاتا ہوں تو اللہ میری بھوک دور فرما دیتا ہے. کہا پیاس نہیں لگتی؟ کہا پیاس بھی لگتی ہے. کہا پھر پانی کہاں سے پیتا؟ اس نے کہا جب پیاس لگتی ہے تو اس میں نہر جاری ہو جاتی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. کہا جب پیتا ہوں تو خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اب ذرا سچ بتا کتنی عبادت تو نے کی جو تجھے رب نے یہ رتبے دیے، اور کتنے دن سے بیٹھا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم دن کتنے گزرے، البتہ اتنا پتا ہے کہ میں جس دور میں پیدا ہوا وہ دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو نام اس نے لیا اپنے نبی اس دور کا تقریباً 3000 سال کا عرصہ تھا. کتنے سال کا؟ سارے بولو. 3000 سال کا. جو ماں باپ کے فرما بردار نہ ہوں وہ بالکل نہ بولیں، اور جو تمنا کرتے ہیں اللہ ماں باپ کا فرما بردار بولے وہ ضرور بولے. کتنے سال کا؟ 3000 سال کا وقفہ. آپ فرماتے ہیں سچ بتا تجھے یہ رتبے کیسے ملے؟ وہ جوان رونے لگا، اس کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے حضور کیا بتاؤں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. توجہ ہے. اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میری ماں بیمار ہوئی، بستر پہ لیٹ گئی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا حضرت جی، میں نے نکاح بھی نہیں کیا، ماں کی خدمت میں لگ گیا، ماں کی خدمت کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ ماں کی موت کا وقت قریب آیا. کہتے ہیں جیسی ماں کا موت کا وقت قریب آیا میری ماں نے یوں بازو پھیلائے اور کہا تھا آ میرے لال میں دنیا سے جا رہی ہوں، جاتے جاتے اپنی خدمتوں کا صلہ تو لے لے. کہا جیسی ماں نے اتنا کہا میں نے کہا ماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بیٹے میرے سینے سے آ کے لگ جا. کہتا ہے جوان کہتا ہے میں اپنی ماں کے سینے سے جا کے لگا. میری بوڑھی ماں کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس نے آخری وقت میں اپنے دوپٹے کا آنچل سنبھالا اور سنبھال کے کہا تھا یا اللہ میں تیری مجبور بے بس بندی ہوں، میرا بیٹا پوری زندگی میری خدمت کرتا رہا ہے، یا اللہ میں اپنی بیٹے کو خدمت کے صلے میں کچھ نہیں دے سکتی ہوں، لیکن میرے اللہ میں تجھ سے اتنی دعا کرتی ہوں اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو ایسی عبادت کی توفیق دے دینا تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کے قدم نہ بہک جائیں، کہیں یہ جہنمی نہ ہو جائے، یا اللہ میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق دے دینا. اللہ اکبر. وہ جوان کہتا ہے میری ماں نے اتنا کہا انتقال ہو جاتا ہے. کب ماں کا انتقال ہوا کچھ دن میں باپ کی خدمت میں رہا، وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ باپ نے مجھے آواز دی آپ بیٹے ماں سے دعائیں لے چکا ہے، آخری بار باپ سے بھی دعائیں لے لے. کہتا جب میں باپ کی خدمت میں گیا باپ نے سینے سے لگایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق
تو تو دینا۔ مگر میرے مالک کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تیرے بندوں نے عبادتیں کی ہیں لیکن شیطان نے آ کر کے عبادتیں ضائع کر دی ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے تیرے بندوں نے عبادت کی بنیاد پر بلند رتبے تو حاصل کر لیے ہیں لیکن شیطان نے آ کر کے ان کی ساری نیکیاں غرق کر دی ہیں۔ یا اللہ ماں تو دعا اس کی دے کر کے گئی ہے کہ اسے عبادت کی توفیق دینا، لیکن میں ایسی دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی عبادت کی توفیق دینا کہ جہاں یہ عبادت کرے وہاں پہ شیطان تو کیا ہے جنات میں طاقت نہ ہو جو اس کے پاس تک پہنچ سکے۔ کہتا حضرت جی کیا بتاؤں، باپ کا انتقال ہوا، میں دریا کے کنارے پہنچا، میں ٹہل رہا تھا، مجھے محل نظر آیا، میں اس کے اندر چلا گیا، بس دروازے بند ہوئے، 3000 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں تھا میں، کس حال میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو سمندر کی تہہ کے اندر تھا، تو پانی کے نیچے تھا، وہاں جنات نہ پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا ذرا سچ بتانا کہ تجھے ڈوبنے کا ڈر نہیں تھا؟ اس نے کہا حضرت جی جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بیٹے ڈوبا نہیں کرتے، اگر ڈوبتے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی دعائیں اٹھا کر کے کنارے پہ لگا دیا گیا۔ ہاں صاحب جیتے جی ان کی قدر کر لو، اگر یہ چلے گئے تو پھر یہ دولت میسر بولو نہیں ہو سکتی۔ آج زندہ ہے تو قدر کر لو، اور جانے کے بعد کی بات تھوڑی سی کر دوں۔ باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے صاحب، یہ زمین کے اوپر کا عمل ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں نے جائیداد پہ جھگڑا کیا، ایک نے کہا مکان میرا، دوسرا کہتا دکان میری ہے، یہ بٹوارے ہو گئے۔ وہ صاحب یہ باتیں ذہن میں رکھ لو، آج تم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو تو تمہیں یہ امید بھی بیکار رکھنی ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کچھ کرے گی۔ ہاں مہربانی کرو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دستور دنیا کا ایک دن سب کو مرنا ہے، ہم اپنے باپ کی جائیداد بڑھتے رہے، ہمارے بعد ہماری اولاد بڑھتے گی، اگر یہ سوچ ہے نا تو غلط ہے۔ ہاں مہربانی کرو، اولاد کو حلال کما کے دے کے جاؤ، اولاد کو حلال کما کے دے کے جاؤ، ورنہ تمہاری حرام کی کمائی پہ عیش کرے گی تمہاری اولاد، اور سزا تمہیں قبر میں ملے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے، لوگوں نے ابھی نئی تحقیق مفتی صاحب ہوئی تو بتایا نئی تحقیق میں کہ 80% جو معاشرہ بگڑ رہا ہے نا تو اس کے 80% بگڑنے کے پیچھے حرام کمائی ہے۔ سارے لوگ اکثر کھیتیوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، غلط کھاد غلط دوا ڈالنے سے فصل خراب ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو غلط فصل غلط دوا ڈالو تو فصل خراب ہوتی ہے، حرام لقمے کھلاؤ تو نسل خراب ہوتا ہے۔ کوشش کرو اپنی اولاد کو حلال لقمے کھلاؤ۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ فلاں نے اونچی بلڈنگ بنائی میں بھی بناؤں گا، اگر کسی کا لوٹ کے لانا پڑے تو لاؤں گا، حرام کا ملے تو لاؤں گا۔ اور یار مہربانی کرو، مفتی صاحب معذرت کے ساتھ میں نے بھی آپ کی بستی میں قدم رکھا، لائن سے وہ والے باجے کھڑے تھے جو کبھی براتوں میں بجتے تھے، یہیں کہیں ہیں وہ باہر کے آئے ہوئے، یہیں کہ یار مہربانی کرو، ان علماء سے پوچھتے ہو، یہ بتاتے ہوں گے کہ گانے کی کمائی بھی حرام ہے۔ کوئی کسی کا نام نہ لے، کوئی کسی کا نام نہ لے، ورنہ اگر ہم رسوا کرنے پہ آگئے تو گھر نہیں آتا ہے۔ مقصد رسوائی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو اشارے نہ دے، بس مہربانی کرو، میں تو مصطفیٰ کا نوکر ہوں، ان کی بات سمجھانے آیا ہوں، شاید کسی اللہ کے بندے کے دل میں بات اتر جائے، یہی سوچ کر کے، حالانکہ بتانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، صرف بتانا ہمارا کام ہے۔ مہربانی کرو، مثال کے طور پہ یہ گانے باجے گاجے ہیں، یہ بج رہے ہیں، ناچنے میں تم نے پیسہ کما لیا تو وہ حرام کمائی، وہ لا کے آپ نے بچوں کو کھلائی، خون خراب ہوا، اور فرمایا گیا جو جسم حرام کمائی سے بڑھے گا اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔
اگر گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کا بچہ کمرے کے اندر ہو، اور تو بتاؤ اگر بچے کو بچانے کے لیے جلنا پڑے تو کیا باپ آگ میں چھلانگ نہیں لگا دے گا؟ بولو لگا دے گا کہ نہیں؟ ماں اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دے گی تاکہ میرے بیٹے کو آگ نہ جلا دے۔ اور یار یہ دنیا کی آگ ہے جس کی اتنی فکر ہے تو صاحب کچھ آخرت کی فکر کر لو۔ آج بچوں کو حلال روزی کھلا کے جاؤ تاکہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ شوق کیا ہے 4 دن کی باتیں ہیں کہ بلڈنگ فلاں سے اونچی کرنی ہے چاہے مجھے حرام کام کتنا کرنا پڑے۔ اور یار تو نبی کا امتی ہے، تیرے محل دنیا میں نہیں، اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں، لیکن شرط ہے تو اس کے لیے تیار ہو کے جا۔ میرا بھی ایمان ہے نبی قبر میں آئیں گے، اور میرا بھی عقیدہ نبی شفاعت کرائیں گے، لیکن مہربانی کرو ذرا منہ تو ایسا بنا لو جو ان سے شفاعت کی بھیک مانگ سکے۔ سوچو ایک بندہ وہ ہے جو رات و دن قرآن پڑھتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو رات و دن گانے گاتا ہے، اور پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو نہیں ہو سکتے نا دونوں برابر؟